اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ لوٹن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد عزیز۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں لوٹن کے گراؤنڈ میں، جہاں پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور لوٹن کے ایک لوکل ٹیم کے مابین ایک فرینڈلی میچ کھیلا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان پارلیمنٹیرین یہاں ورلڈ کپ پارلیمنٹیرین کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم صاحب، جنہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے آج کا چیریٹی میچ۔ تو ان سے اس بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی آپ بتائیں گے اس ایونٹ کے بارے میں کچھ؟ یہ ہمارے لیے تو ایک اسپیشل ایونٹ ہے۔ میں اپنی طرف سے اور لوٹن بڑا کونسل کی طرف سے آل پارلیمنٹیرین گروپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے پریویلیج ہے کہ انہوں نے لوٹن چوز کیا، اور یہاں لوٹن کی بھی امیج اور پاکستان کی امیج دونوں ایک اچھے طریقے سے پروموٹ ہوں گی۔ ہماری جو کرکٹ ہے وہ تو ایک ایسا ویکل ہے جو لوگوں کو کنیکٹ کرتی ہے، اور ہمارے یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں پاکستان کا نام جس چیز پہ لگے اس کو ہم سپورٹ کریں۔ ہماری ٹیم جو ہے ابھی وہ سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکی، یہ ہماری اندر اپرچونٹی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے اور میچ جیتیں گے، اور بلکہ ورلڈ کپ بھی جیتیں گے۔ تو وی آل نیڈ ٹو گیٹ بیہائنڈ تھرو آؤٹ یو کے، ان کی سپورٹ کریں، ان کو پروموٹ کریں، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو ایک اور اپرچونٹی ملے اپنا نام بلند کرنے کے لیے۔ جی، تو کرکٹ کے حوالے سے بات کیا آپ نے، جیسے آپ پاکستانی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی، تو بینگ اے پاکستانی سپورٹر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو دیکھیں، میری لوئلٹیز ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایک تو یہاں کا ریپرزینٹیو ہوں، اور لوٹن اور انگلینڈ کے ساتھ بھی ہماری ہمدردی ہیں، لیکن میں تو پاکستان میں پیدا ہوا تھا۔ نیچرلی پاکستان کی جو وہ پیشن رکھتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، یہ ایک ویری ڈس اپوائنٹنگ ان کا سٹارٹ جو اتنا پازیٹیو نہیں تھا، لیکن پھر وہ انہوں نے پیک پہ آنا شروع کیا اور بڑی زبردست کرکٹ وغیرہ کھیلی۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ ایسی گیمز وغیرہ ہو گئیں، ویسٹ انڈیز ہار گئے، اپنا نیوزی لینڈ ہار گئے، اور ایسا وہ سچویشن بن گئی کہ ان کی وہ جو نا وہ کامیابی نہیں ہو سکی۔ لیکن دیکھیں، ہار جیت لگی رہتی ہے۔ وی نیڈ ٹو گیٹ بیہائنڈ آور بوائز، دے ڈڈ دیئر لیول بیسٹ۔ یہ الگ بات ہے، ہار جیت جو لگی رہتی ہے، لیکن دیر از آلویز اندر ایئر، دیر از آلویز اندر ورلڈ کپ، تو بٹ وی آر پراؤڈ آف آور ٹیم۔ تو یہاں آپ اس کمیٹی میں بھی ان ہیں لوٹن میں، تو لوکل جو ہیں یہاں کے لڑکے اپنی کمیونٹی کے، ان کی سپورٹس کے لیے جو کرکٹ جو ہے یہاں، جیسا کہ میں خود کرکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ لوٹن میں بہت اچھی کرکٹ ہوتی ہے، تو ان کے لیے کچھ اسپیشل ایونٹس فیسلٹیز وغیرہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، میں تو یہ پورٹ فولیو ہولڈر تھا سپورٹس کا، تو الحمدللہ ایسا کام کیا کہ لوٹن جو اس کو کورس سٹی اب تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فوکس ٹاؤن ہے جہاں سپورٹس انگلینڈ اور ای سی بی یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے 4-5 سال سے جس گراؤنڈ پہ آپ کھڑے ہیں، یہ ایک کمیونٹی ایسٹ ٹرانسفر کیا گیا ہے جو لوکل کمیونٹی کی اونرشپ میں ہے، اور یہاں پہ ٹریننگ وغیرہ دی جاتی ہے، مینٹل، فزیکل اور کرکٹ سکلز کے لیے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ پچھلے 4 سال میں ہمارے 15 لڑکے جو ہے نا اب سے اپنا مائنر کاؤنٹی کے لیے کھیل رہے ہیں۔ ایک لڑکا ہمارا نارتھ ہیمپٹن کاؤنٹی کے لیے پہنچ چکا ہے وہ، اور ہماری امید ہے کہ وہ نیشنل ٹیم میں کھیلے گا۔ اور مجھے یہ کانفیڈنس میں مطلب بتایا گیا ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں ان کو پوری اپرچونٹی دی جائے گی تاکہ وہ نیشنل لیول تک پہنچے۔ ایک اور لڑکا ہے جو ایسیکس کاؤنٹی کے لیے اس کو کانٹریکٹ ملا ہے۔ الحمدللہ جو لوٹن کی کرکٹ ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ لوٹن از ہوم آف کرکٹ، اور تمام فوکس جو ہے نا ای سی بی اور سپورٹس کی یہاں پہ ہے، اور تمام ہماری کمیونٹی بھی جو ان لڑکوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اپنے لڑکوں کو ہم ایک پاتھ وے دیں تاکہ اس میں روزگار بھی ملے، بلکہ 5 جو لڑکے ہیں ان کو اسکالرشپ بیسڈ آن کرکٹ ملی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے اور کیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہم سجن سے بات کرنے کا۔ ماشاء اللہ تیاری اچھی ہے جی، کافی فٹنس ہم نے اپنی کافی ٹھیک کی ہے، وہاں پہ کافی پریکٹس کی ہے، کافی محنت کی ہے، بالنگ بھی ٹھیک ہے، فیلڈنگ بھی کافی امپروو کی ہے۔
اور بیٹنگ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہمیں پوری امید ہے کہ وہ جو ہماری پاکستانی ٹیم، چونکہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی وجہ سے کرکٹ کا بڑا ایک فالوورشپ ہے پورے پاکستان میں، لوگ بڑا فالو کرتے ہیں کرکٹ کو، ایک جنون ہے. تو اس میں ICC ورلڈ کپ ہارنے سے کافی نا امید ہوئے ہیں ہمارے لوگ. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم یہ ورلڈ کپ، پارلیمنٹیریئن ورلڈ کپ جیت جائیں اگر، تو اپنی قوم خوش ہو جائے گی اور قوم کو تحفہ ہم دے دیں. بس یہی کرنا ہے، کوشش ہے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جیتیں گے. دیکھیں جی، ہمارے جو ملک کے حالات ہیں، 30,000 ارب جو قرضہ لیا گیا اور اس کے اوپر جو قسطیں آ رہی ہیں سود کی، وہ بہت زیادہ ہیں. ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ ریونیو جو ہمارا ہے وہ 5,000 بلین ہے، اور ہمارے جو اخراجات ہیں وہ جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ تقریباً 1600 مائنس سے شروع ہوتے ہیں. تو اب ایک ملک جو 1600 مائنس سے سٹارٹ لے گا تو ظاہری بات ہے قرضے لے کے، اور انہوں نے جو قرضہ لیا اس کو پاکستان کے اوپر نہیں لگایا، استعمال نہیں کیا پاکستان کی بہتری کے لیے. کوئی انڈسٹری لگاتے، امپورٹس کو کم کرتے، ایکسپورٹ بڑھاتے تاکہ وہ قرضہ اترتا بھی اور ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا. ایسی کوئی پلاننگ نہیں کی. اب ہم ماشاءاللہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی امپورٹس کو کم کر رہے ہیں، ایکسپورٹس کو بڑھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد، کیونکہ پاکستان کے اوپر ایک اور دبا تھا بہت بڑا کرپشن کا. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو بھی ملک ہو، جو بھی کوئی بھی انویسٹرز ہوں، کمپنیز ہوں، وہ کبھی بھی ایسے ملک میں انویسٹ نہیں کرتی جہاں پر ان کو یہ خطرہ ہو کہ وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے اور وہاں پہ پیسہ ڈوب نہ جائے. تو ناؤ عمران خان کے جو ایک معیار ہے، ان کا جو ایک انٹیگریٹی ہے، ان کی ایک پوری دنیا جانتی ہے. اب ان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب ماشاءاللہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان از اے سیف ہیون فار انویسٹمنٹ. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی انشاءاللہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہیں، اور ہم خود بھی جو ہمارا اپنا پیسہ ہے انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے ان چیزوں کے اوپر کہ جو ہمارے اوپر ایک قرضہ ہے یہ بھی اتر جائے، اور آگے ہماری جو ہے ملک کا جو ہمارا نظر مبادلہ ہے یہ بڑھ جائے، اور ہمارے جو ڈیفیشنسیز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے ملک کی، وہ ختم ہو جائیں. اور انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ ہماری دیر دا ول دیر از دا وے. اور ہمارا جو پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب، ان کی بہت ہی اسٹرانگ ول ہے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے کچھ کریں، پاکستان میں غربت کو خاتمے کے لیے کچھ کریں انشاءاللہ. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ، میرا ایمان ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے اس میں. کرکٹ کے حوالے سے کچھ بات کریں. ابھی بیٹنگ کر کے آپ آئے ہیں، اب بہت اچھا کھیل رہے تھے، تو وکٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وکٹ کیسی تھی؟ وکٹ جو ہے یہ والی تھوڑی سی جو ہے، چونکہ اس میں زیادہ انہوں نے وہ رولر زیادہ نہیں اس کے مارا ہوا، تھوڑی سی نرم وکٹ تھی، تو بال ذرا نیچے آ رہی ہے. بیٹ پہ مڈل کرنے کے لیے تھوڑا بندے کو نیچے جھک کے مارنا پڑ رہا ہے. باقی اچھا ہے، گراؤنڈ تو اچھا ہے کافی ماشاءاللہ. یہاں پہ ادھر میں نے نوٹ کیا ہے انگلینڈ میں گراؤنڈ اچھے ہیں، لوگ کافی فٹنس پہ کافی خیال کرتے ہیں. آپ دیکھیں سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ جاگ کر رہا ہے، رن کر رہا ہے. تو یہ لوگ ہیلدی ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ ہیں. ان کے پارک بھی اچھے ہیں، ان کے گراؤنڈ بھی اچھے ہیں. الحمدللہ آج ہم ایک دوستانہ میچ کھیل رہے ہیں یہاں پہ لوٹن میں. موسم بڑا اچھا ہے، کھیلنے کا انوائرمنٹ ہے، اور ہماری ٹیم نے پہلی بیٹنگ کی ہے اور ٹارگٹ اچھا سیٹ کیا ہوا ہے ہم نے. میری قوم سے یہ گزارش ہوگی کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ ایک عالمی سطح کا ٹورنامنٹ ہے جس میں ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں. ٹیم جی بڑی ہم تقریباً 2-2.5 مہینے سے پریکٹس کر رہے ہیں. فٹنس کے ایشوز آئے تھے شروع میں ٹیم کو، لیکن کوچنگ اچھی ہو گئی، ٹریننگ اچھی ہو گئی ہے، کافی محنت کی ہے ساروں نے. اور انشاءاللہ آج ہمارا پہلا پریکٹس میچ جاری ہے، اس میں بیٹنگ کی پرفارمنس تو اچھی رہی ہے، بالنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری اچھی ٹیم بنی ہوئی، بڑی بیلنس ٹیم ہے. بولرز بھی ہیں، فاسٹ بولرز ہیں، اسپن بولرز ہیں، بیٹسمین بھی ہیں. میرے خیال میں ہماری اچھی بیلنس ٹیم بنی ہوئی ہے. تو اگر دوسری پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ دیکھا جائے، پاکستانی ٹیم کی کارکردگی بہت مایوس کن رہی ورلڈ کپ میں، تو جو پاکستانی ٹیم نہیں کر سکی وہ پارلیمنٹیرین کر دکھائیں گے. کوشش تو پوری ہوگی جی انشاءاللہ. مطلب ان کی کارکردگی اگر اچھی بھی رہتی پھر بھی ہم نے اپنی محنت ضرور کرنی تھی. تو امید تو بہت ہے اللہ تعالیٰ سے کہ محنت جس طرح سے ہم نے کی ہے اور ہم کمیٹڈ ہیں، اچھا رزلٹ آئے گا. آپ کے کامن ویلتھ نے یہ ایونٹ ارینج کرایا ہے جس میں آپ کے جتنا کرکٹ پلینگ ورلڈ کپ پلینگ کنٹریز ہیں ان کی ٹیمز آئی ہیں، اور ہم لوگ بھی 16 ممبر ٹیم آئی ہے پاکستان کے پارلیمنٹ سے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، PMLN کے لوگ ہیں، PTI کے لوگ ہیں، اور سارے پروونسز سے ہیں، MNAs بھی ہیں اور MPs بھی ہیں. اور امید ہے انشاءاللہ اب کل سے ہمارے میچز شروع ہو رہے ہیں تو ہم جو ہماری ICC کی ٹیم نے جو ICC ورلڈ کپ میں قوم کو مایوس کیا، ہم اس مایوسی کو کچھ ریپیئر کریں اور کچھ اس کے کوئی کمپنسیٹ کریں. اور جیسے ہم نے تیاری کی ہے پچھلے کوئی 3 مہینے سے، وہ اچھے فٹنس بھی ہے اور انشاءاللہ میچ پریکٹس بھی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ ایک اچھی کرکٹ بھی کھیلیں گے. اور ساتھ ساتھ جو اس کا مقصد آپ نے پوچھا وہ ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی. پاکستان کا جو نیریٹو ہے دنیا کے پارلیمنٹیرینز کے سامنے، مطلب یہ سارے بڑے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں تو ان کے سامنے پاکستانی پارلیمنٹیرینز اپنا بیانیہ
जो कौमी हमारा बयानिया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान जो पाकिस्तानी लोग हैं बड़े अमन पसंद हैं, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की एक बेहतरीन टूरिज़म साइट है जिसमें आपका माउंटेनस टूरिज़म है, आपका रिलीजियस टूरिज़म है, आपका जो आपके ये समंदर है, इसमें बहुत सारे हमारे इतने कोस्ट हैं जहाँ पे लोग जा सकते हैं, बीच हैं हमारे बहुत अच्छे। तो ये उसका एक मैसेज देना और पाकिस्तान के बारे में जो पिछले 8-10 साल में एक बुरा इमेज दुनिया में गया है उसको सॉफ्ट इमेज देने का इसमें मदद मिलेगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये सारा जितने इसके मकासद हैं सारे कामयाब होंगे। पहला जो है इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्ल्ड कप होने को जा रहा है इंग्लैंड के अंदर, और इसके अंदर पाकिस्तान की भी पहली पार्लियामेंट्री टीम आ रही है। हमारी टीम जो है ये कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली पे मुश्तमिल है। इसमें तमाम जमातों से रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और इसका मकसद ये था कि इंग्लैंड जाकर क्रिकेट जो हम बहुत शदाई हैं एज ए नेशन, बड़े पैशनेट है क्रिकेट के बारे में, हम क्रिकेट को इस्तेमाल करते हुए, क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के बेहतर एम्बेसडर्स बन के इंग्लैंड में आए। यहाँ पर 8 ममालिक की टीमें खेल रही हैं जो सारे कॉमनवेल्थ से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ इंगेज करें, उनके साथ खेलें और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करें। मेरे समझने में पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान जो है महरूम रहा है क्रिकेट से, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी प्लेयर्स क्रिकेट से महरूम रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। तो जो कि क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए हैं और एज क्रिकेटर्स आए हैं, लेकिन मेरे समझ में हम एम्बेसडर्स बन के भी आए हैं और हमें क्रिकेट को वापस पाकिस्तान लाना है। जहाँ तक हमारी टीम की बात है तो हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है। हम रमज़ान में शुरू हुए थे और 2 और ढाई महीने हमने तकरीबन गर्मी में, पाकिस्तान की गर्मी में ट्रेन किया है। 47 मेंबरान से हमारा कैंप शुरू हुआ था और आपके सामने यहाँ पे 15 मेंबर आए हैं जो उनमें से सिलेक्ट होकर आए हैं। हमारी सिलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचेज़ ने की है। अभी भी जो हमारी टीम के कोच हैं अयाज अकबर साहब, वो एफिलिएटेड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनके रीजनल कोच हैं, तो उनको हमने इंगेज किया था। टीम ने मेहनत की है और इंशाअल्लाह मेरे समझ में बहुत अच्छी टीम है और जीतने की सलाहियत रखती है और इंशाअल्लाह हम ये वर्ल्ड कप जीत कर घर जाएंगे। सर देखें, तनकीद करना बहुत आसान है, किसी के ऊपर भी तनकीद करना बहुत आसान है। ये आपने टॉपिक ऐसा छेड़ दिया जिस पर मैं 1.5 घंटा भी बोलूँ तो शायद कम हो, लेकिन मकसद ये है कि मैं लोगों से इत्तेफाक नहीं करता। मेरे समझ में पाकिस्तान टीम अच्छा खेली थी, थोड़ी सी बदकिस्मत रह गई। हमारा जो पहला मैच था वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, उसका जो उसमें हमारी परफॉर्मेंस ठीक ना रही और उसका खमियाजा हमने पूरे टूर्नामेंट में भुगता, नेगेटिव रन रेट का। बाकी जहाँ तक क्वालिफाई करने की बात है, टॉप 4 टीम्स में हमारे भी 11 पॉइंट्स थे, न्यूजीलैंड के भी 11 पॉइंट्स थे। मेरे समझ में हमने न्यूजीलैंड से बेहतर क्रिकेट खेली, हमने बड़ी टीमों को हराया, हमने इंग्लैंड को हराया, हमने क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका को हराया, अच्छे पॉजिटिव नोट पे हमने लैंड किया, हमने बांग्लादेश को बड़े कॉम्प्रहेंसिवली हराया। बदकिस्मती हो गई, श्रीलंका के मैच में बारिश हो गई, वहाँ से हम पॉइंट ना हासिल कर सके और वही वाली बात है, रन रेट हमारी नेगेटिव हो गई पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। अगर ये 2 चीज़ें ना होती तो हम ईजिली टॉप 4 में क्वालिफाई करते थे और पाकिस्तान बिलोंग करती है टॉप 4 में। मेरे समझने में द ICC वर्ल्ड कप इज़ पोर बाय नॉट हैविंग पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल्स। तो जैसा कि आपने कहा कि टीम अच्छा है, लेकिन अगर उसके पीछे जाएं तो टीम पाकिस्तानी टीम लगातार 11 मैचेस में शिकस्त खाने के बाद वर्ल्ड कप में आई, तो वर्ल्ड कप में जो है ना सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी। तो कहीं ना कहीं तो इसमें जो है ना वो तैयारी में कुछ फुकदान नजर आया। तो इस बारे में आप क्रिकेट बोर्ड को कुछ कहेंगे? देखिए, टीम पूरी नहीं थी। आपने जब इंग्लैंड का टूर किया, आपके पास मोहम्मद आमिर नहीं था, वहाब रियाज नहीं था, दोनों ने इस वर्ल्ड कप में आके परफॉर्म किया है, विक्ट्री ली है। फिटनेस का हमारा एक बिल्कुल है जेन्युइन मसला है। जब आप एक एलीट लेवल की टीम है, नेशनल लेवल की टीम है, तो आप हमारी फिटनेस ख़राब होना तो हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे पास बहाना है कि यार हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं हैं। जब आप प्रोफेशनल एथलीट्स हैं और जिस लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई है, इंग्लैंड को देखें, इंडिया को देखें, बाकियों को देखें, दे आर सुप्रीम एथलीट्स और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इस पर तो कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरे समझने में फिटनेस पे पाकिस्तान टीम को काम करना है। अब ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, 4 साल बाद अगला वर्ल्ड कप होगा। अब से लेके तब तक वी नीड अ न्यू कैप्टन, वी नीड टू इंजेक्ट न्यू ब्लड इनटू द सिस्टम एंड वी नीड टू वर्क ऑन आवर बेसिक्स। हम मेरे समझने में इस दफ़ा हमें अभी भी फील्डिंग ने थोड़ा सा मायूस की है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद ग़ालिबन 17 कैचेस छोटे हैं पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप के अंदर। इस लेवल के ऊपर 17 कैच नहीं छोड़ने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, तनकीद करना बड़ा आसान होता है। तनकीद करना मकसद नहीं है। अपनी टीम को
को सपोर्ट करना मकसद है। मैं आया था, अपनी टीम को सपोर्ट करने आया था, मैं आज भी अपनी टीम को सपोर्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा वो इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन बहुत पुरुमीद हैं कि वो इस वर्ल्ड कप में शान कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। साजिद अजीज़ को लूटन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।